رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ اہل حدیث اتنا بدوقت فرقہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ حضور کے پیارے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے مقدس ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے مقدس ولیوں کو یہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ اتنا بدوقت فرقہ ہے، یہ اتنا جاہل فرقہ ہے۔ اور میں نے آپ کو کل ایک چینل کے بارے میں بتایا تھا، دعوت توحید۔ اس چینل کا جو ایڈمن ہے، اس چینل کا جو اونر ہے، اس کا نام نوشاد ہے، اس کا نام نوشاد ہے۔ وہ اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا کمینہ ہے کہ اس کے پاس میں اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس نے حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کے فوٹو کے ساتھ میں کسی کتے کا فوٹو لگایا تھا، کبھی کسی سور کا فوٹو لگاتا ہے، کبھی کسی بندر کا فوٹو لگاتا ہے۔ اور آج اس نے جو اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس ویڈیو میں اس نے حد کر دی، یہ اب حد سے گزر رہا ہے۔ اس نے علامہ مولانا پیر ثاقب مصطفی صاحب کو قبر کا پجاری بتایا ہے، علامہ پیر ثاقب شامی کو قبر کا پجاری بتایا ہے، اور ان دونوں کو یہ کافر کہہ رہا ہے۔ کتنا بڑا یہ ظالم ہے، کتنا بڑا یہ کمینہ ہے۔ یہ بھول چکا ہے کہ علامہ پیر ثاقب مصطفی اس شخصیت کا نام ہے، اس عظیم ہستی کا نام ہے، جس کی گفتگو سن کر، جس کی تقریر سن کر کتنے زانیوں نے توبہ کی ہے، کتنے شرابیوں نے شراب کے اڈوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ماں باپ کے نافرمان تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دی ہے۔ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا، پیر ثاقب مصطفی کی تقریر سن کر لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ آ چکا ہے۔ جن کے لوگوں میں عشق صحابہ نہیں تھا، پیر ثاقب مصطفی کی تقریر سن کر لوگوں کے دلوں میں عشق صحابہ آ چکا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے پیر ثاقب مصطفی نے، اور اس بندے کی گفتگو اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیر ثاقب مصطفی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ علامہ پیر ثاقب مصطفی کی گفتگو ہندو بھی بہت ہی زیادہ تعداد میں سنتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتراض ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، کتنے ہندو ان کی ویڈیو پر ریئیکشن ویڈیو بناتے ہیں، ان کی ویڈیو پر ریئیکشن دیتے ہیں، اور ان کی گفتگو کو سمجھتے ہیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب پیر ثاقب مصطفی تقریر کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ان کی گفتگو سن کر کتنا بھی پتھر دل انسان ہو، اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ پیر ثاقب مصطفی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے دین کا بہت ہی زیادہ کام کیا ہے، اور اب بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر توحید کی طرف لے کر آ رہے ہیں، سنیت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، مذہب اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ ظالم نوشاد، یہ کمینہ نوشاد ان کو کافر کہہ رہا ہے، یہ خود کافر ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے اور مسلمان کافر نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا انسان اس کو کافر کہتا ہے تو کفر لوٹ کر واپس اس کی طرف آتا ہے جس نے کافر کہا ہے۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوشاد کافر ہے، کیونکہ اس نے
علامہ پیر ساکب مصطفی کو کافر کہا ہے، ان کو قبر کا پجاری بتایا ہے۔ علامہ پیر ساکب شامی کو کافر کہا ہے، ان کو قبر کا پجاری بتایا ہے۔ یہ ظالم کیا جانے کہ کافر کسے کہتے ہیں اور ایمان والا کسے کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو ایمان کی تعریف بھی معلوم نہیں ہوگی۔ اور میں نے اس سے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی، کامنٹ میں اس سے میں نے نمبر مانگا، مگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنا نمبر مجھے دے اور مجھ سے فون پر گفتگو کرے، مجھ سے یہ بات کرے۔ یہ کتے ہیں، بھونکنا جانتے ہیں، کبھی یہ یوٹیوب پر بھونکتے ہیں، کبھی یہ فیس بک پر بھونکتے ہیں، کبھی یہ انسٹاگرام پر بھونکتے ہیں۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی سنی عالم سے یا کسی سنی طالب علم سے بات کریں۔ اگر یہ حق پر ہوتے، ان کی بات میں سچائی ہوتی، تو یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ میدان میں آ کر گفتگو کرتے، میدان میں آ کر بات کرتے، مگر یہ جاہل ہیں، ان کے پاس میں علم نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے نوشاد، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ اور یہ چلے ہیں علماء کرام پر تنقید کرنے، یہ چلے ہیں علامہ پیر ساکب مصطفی کی شان میں بے ادبی کرنے، یہ چلے ہیں علامہ پیر ساکب شامی کی بے ادبی کرنے۔ اس جاہل کو کیا بتا کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی گفتگو سن کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان غداروں سے دور رہا کرو، ان جاہلوں سے دور رہا کرو، یہ گستاخ ہیں۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو ہمارے سنی مسلمان بھائی ہوتے ہیں سیدھے سادے، یہ ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سنی علماء سے رابطہ کیا کریں، ان سے بات کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، اور یوٹیوب پر ان کی گفتگو کو سنا کریں، کسی اہل حدیث کی گفتگو کو نہ سنا کریں، ورنہ آپ کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ظالم آپ کا ایمان ختم کر دیں۔ تو آپ لوگ